ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے KPK میں ہوا، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں کیپٹل میں ہمارے خودکش دھماکہ ہوا. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. مذاکرات کرنے کی کوشش کی افغانستان انڈیا کی پراکسی بن کے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے بہتر نہیں ہو رہے اور لازمی بات ہے اب جواب بڑا سخت جائے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا اس میں بڑا قصور ہے. اچھا، میں بتاؤں آپ کو. ایک تو انڈیا تو ادھر سے انڈیا تو وہاں پہ کر ہی رہا ہے نا افغانستان. اب بمشکل قطر کی، بالخصوص قطر اور ترکی کی اعانت پر وہ مان ہی گئے آپ سے بات کرنے. آپ جا رہے ہیں دوحہ ان سے بات چیت کرنے. آپ آخری بیان کیا دیتے ہیں جو دیا وزیر دفاع نے، خواجہ آصف. آپ ان کو کہتے ہیں جہاز پہ چڑھنے سے پہلے بندے بن جاؤ نہیں تو سارے نال جنگ لڑیں گے. جنگ لڑیں گے ہم، پتھروں میں ماریں گے آپ کو، غاروں میں ماریں گے. پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہہ گیا. اور یہ اسمگلر نے ہر الزام لگا دیا آپ نے ان کی. دوسرے دن پھر کیا. اب آپ مفاہمت کے لیے جا رہے ہیں. کسی کو کہا میری گل مان نہیں تو میں تو کٹاں گا. وہ تو کہے گا میں نہیں مانتا گل. آپ کو لگتا ہے یہ بیانات سے معاملات خراب؟ یہ بیانات سے بالکل. یہ تو اتنا کمزور دھاگا تھا جو بڑی مشکل سے ترکی اور ترکیہ نے اور قطر نے بنایا تھا، جس نے آپ کو قریب لے کے آیا. اعتزاز صاحب، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ بھی منافقت کر رہے ہیں. ایک طرف وہ بات چیت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ تیاری بھی کرتے ہیں. انڈیا نے اتنی تیاری کرنی ہے وہاں. انڈیا نے ان کی کرکٹ ٹیم کو کہاں لے گئے ہیں؟ وہ کہاں وہ ادھر افغانستان میں کوئی کرکٹ کا ماحول ہے یا کچھ ہے. وہ ان کی ٹیم کو وہاں ٹریننگ دیتے ہیں. کرکٹ کو انہوں نے افغانستان کا مین سپورٹ بنا دیا. اور اس میں آپ دیکھیں پھر ہمیں ایک زوم ہوا ہے یہ انڈین وار ود انڈیا کے ساتھ 4 دن کی جو جنگ. اس میں ہمیں یہ زوم ہوا ہے کہ ہم اب آسمانوں کو پہ ہمارے شاہین یہ مکمل ڈومیننس رکھیں گے. چینی ٹیکنالوجی ہے، وہ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، اور ہم اب آسمانوں میں ان کے جہاز کوئی ادھر نہیں آتے. سو اگر ہمارے پاس آسمانوں کی قدرت ہے، کہ اقتدار ہے، تو ہم زمین پہ ہم جس طرف جائیں ماریں، ہمارا جہاز مار کے ان کو چلیں. اس معاملے کو پھر کیسے حل کیا جائے؟ اسے تو افغان نے جو آپ کو جواب دینا نا، اور آپ سے چڑھائی کرنی ہے، وہ خود کش بمبار سے. اس کو تو زمین پہ ہی چلنا ہے. وہ سوسائڈ بمبر ہے، ان کے پاس ایکسپرٹ ہی ہے. وہ ان کے پاس سوسائڈ بمبر ہے اور اس نے زمین پہ چلنا ہے. اس کو ہوائی شوائی کچھ نہیں ضرورت. اعتزاز صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ یار اب اس میں بڑے پیچیدگی بن گئی، بہت پیچیدگی. وہ پہلے سے ہی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ انڈیا کے ہاتھوں چڑھے ہوئے ہیں. اب انڈیا تو ان کو میں سمجھتا ہوں اتنی خاطر کرے گا، ان کو اتنی ٹریننگ کرے گا، وہ ان کے ایتھلیٹس کی ٹیم بھیجے گا اولمپکس میں بھی. وہ ان کے انڈیا نے تو سب کچھ لگا دیا نا. آپ نے مودی کو کہ 7 اور اب تو ٹرمپ کہتا ہے 8 جہاز گرا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہیں دوبارہ مذاکرات کی طرف جانے چاہیے اور بیٹھ کے معاملات کو؟ مذاکرات جب شروع ہو جائے نا، ڈپلومیسی کا پہلا اصول ہے کہ ان کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹوٹنا نہیں چاہیے کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے ساری دنیا سے. یہ پہلا اصول. اور کس کو بھیج دیا آپ نے؟ وہ جو اسمبلی میں بھی گالیاں دیتا تھا، اور مطلب ہے ایسے شخص کو بھیجنا. اس کی جگہ ڈار جاتا، اسحاق ڈار بڑا مصلحت اندیش. ہی از گریٹ ڈپلومیٹ. اور اس نے جتنی مسلم لیگ کو جب بھی ضرورت پڑی ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے. آپ اس کو بھیجتے، وہ نرم گفتار، ایک مدم سی باتیں کرتا، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا،
بات یاد کر کے وہ اس نے الجھائے رکھنا تھا، اور الجھائے رکھنا آدھی وکٹری ہے.